جو نماز فجر اور عشاء میں غفلت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اس کے حوالے سے حدیث ہے کہ وہ منافقین میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ ہم. لیکن اس کا آپ ہدیہ یہ کیا کریں کہ آپ حسب توفیق 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، جو آپ کی توفیق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، بارشوں کے کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جو بہتر حالات میں، بہتر گھروں میں رہتے ہیں یا بہتر علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بارش بڑی فن اور مزے کا موسم ہوتا ہے، اور پکوڑے کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، پکوان بن رہے ہوتے ہیں، بچے بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں، کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ علاقوں میں یہ باران رحمت جو ہے باران زحمت بن جاتی ہے، وہاں پہ پانی بے شمار کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کی دیواریں گر جاتی ہیں، چھتیں گرنے سے بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، کرنٹ لگنے کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو ایک تو ملکی سطح پہ خیر جو سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومتی سطح پہ ہر سال جب ہمارے آنا ہے مونسون کا موسم، بارشیں ہونی ہیں، تو ہمارے یہاں حفاظتی اقتدامات نہیں کیے جاتے. ہر سال ہم اس قسم کے حادثے دیکھتے ہیں، ہر سال اس طرح کے واقعات اور حادثات کر کے افسوس کرنے کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بجلیاں ہر وقت کرنٹ لگتا ہے، اس سسٹم کو، وہ جو تاروں کے گچھے ہیں لٹکے ہوئے ہیں اس طرح کے، کوئی بھی اس کو چھوئے تو اللہ نہ کرے کرنٹ لگ جائے اس کو، یا پانی میں وہ گر جائیں تو کتنے لوگوں کی زندگی لینے کا سبب بن جاتی ہیں. ہر بار وہاں جاتے ہیں افسوس کر کر، پھر ہر سال وہی حادثے. اور جو دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، ان کا مینٹیننس کا، ایک بلڈنگ کا ایک لائف پیریڈ ہوتا ہے، اور اس لائف پیریڈ کے دوران بلڈنگ کو چیک کیا جاتا ہے. گورنمنٹ ادارے بلڈنگوں کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ نہ کرے کہ یہ خطرے کے حدود میں داخل تو نہیں ہوگی، اس کی عمر ختم تو نہیں ہوگی، یہ چھت کسی زلزلے سے یا بارش سے گر تو نہیں سکتی. پر ہمارے یہاں ابھی ان چیزوں کو، انسانی زندگی کی وہ اہمیت اور قدر و منزلت ہے ہی نہیں، باقی رہ ہی نہیں گئی. اور ہم سب لوگ جو سیاست کرتے ہیں، کرسی کی بہت کھینچ تان ہے، لیکن انسان کے ان مسائل کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس بدترین حالات میں رہتے ہیں، کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے. سوچنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ وقت تو ہمارے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ ارد گرد ایسے کچھ لوگ دیکھیں، کوئی ایسا حالات دیکھیں، کوئی ایسی جگہ اور واقعات دیکھیں، تو اس میں ضرور آپ اویئرنیس پھیلائیں، ان کو کہیں کہ یہ اللہ نہ کرے یہ گھر گر سکتا ہے، یہ کوئی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس چیز کے لیے جو سدباب ہم مل کے کرنا کا ایز اے ہیومن بینگ آپ کو اس معاشرے میں ایک فعال رول پلے کرنا ہے، تو وہ میرے خیال میں ضرور کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی اب ہمارے یہاں جو بہت زیادہ ایک مسئلہ میں دیکھنے کو آ رہا ہے، مل رہا ہے مجھے، وہ بچیاں بھی کانٹیکٹ کرتی ہیں، بچوں کی مائیں بھی کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں، لیکن مردوں سے کمپیریٹیولی عورتیں، ان کی والدائیں، بچیاں خود، کہ یہ اولاد نہ ہونے کا ایشو، اولاد نہ ہونے کی شکایات بہت آتی ہیں کہ پتہ نہیں اولاد نہیں ہو رہی، بہت دیر کو ہو رہی ہے. اس میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ایک دو چیزیں جو بہت سوچنے کا اور مقام ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا، اور ہمارا فوڈ، کھانا، ہم پہلے لوگ سادی خوراک کھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد مشقت کرتے تھے، گھر کے سارے کام، جھاڑو پوچھا، ایون آٹا اپنا چکی پہ پیسنا، بھاگ دوڑ کرنی، پیدل لوگ جاتے تھے، پیدل آتے تھے، پیدل چلنے کا ایک رواج تھا، اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک اچھا سمجھا جاتا تھا. بچیاں بھی بھاگ دوڑ کے، اور جسمانی کھیلیں ہوتی تھیں، صرف کام ہی نہیں، جسمانی کھیلیں ہوتی تھیں جس میں بچے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، پکڑن پکڑائی، پٹھو گرما گرم، مطلب اس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، جو بھی گیم کھیل رہے ہیں. ایک فزیکل گیم ہوتی تھی،
اسپورٹس کے گراؤنڈ تھے جس میں جو آباد ہوتے تھے، محلے کی گلیوں میں گیم ہوتا تھا. اب بڑھتے بڑھتے اب ہمارا جو بچوں کی زندگی ہے نا وہ اس مشین میں قید ہو کے رہ گئی ہے. سارا ٹائم ٹی وی یا یہ ایک موبائل نام کی جو چیز ہے اس میں زندگی مقید ہو کے رہ گئی ہے. ساری گیمز بھی اسی پہ کھیلی جاتی ہیں. سارا ٹائم میکسیمم ٹائم بیٹھ کے گزارا جاتا ہے. اور کھانے میں ہماری جو انتہائی ہر وقت بچے جو ہیں وہ باہر کا فاسٹ فوڈ کھانا چاہتے ہیں. تلی ہوئی چیزیں، آرٹیفیشل فلیورڈ والی چیزیں، اور بہت کم ایسا ہے کہ دیکھیں نیچرل چیزوں سے گھر کی بنی ہوئی، گھر کی لگی ہوئی سبزیاں، سادہ خوراک، یہ سب چیزیں تھیں. صحت کی وجہ، دیسی گھی کا استعمال، اچھیاں مرغی بھی ہوتی تھی تو گھر کی پلی دیسی مرغی ہوتی تھی، بکرے کا گوشت ہوتا تھا. آج کے لوگ برگرز کھاتے ہیں، پیٹیز کھاتے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، چپس کھا رہے ہیں، ہر وہ چیز، یہ فزی ڈرنکس پی رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے جسمانی طور پہ جو آپ میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں، اس میں ایک بڑی خرابی موٹاپا بھی ہے. اور بڑی خرابی موٹاپے میں بھی فزیک میں جو آپ دیکھیں آج کل کی بچیوں کا جو لوور اسٹمک پارٹ ہے اس پہ بہت زیادہ چربی سی آ جاتی ہے، ایک لیئر آ جاتی ہے، جس کے ہونے سے آپ کا جو ایک آپ کی جو ایک سائیکل ہے، آپ کا منتھلی سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے بعد شادی کے بعد وہ بچیاں جو اس طرح اس جگہ پہ خاص طور پہ جن کی چربی کی لیئر موٹی ہو جاتی ہے وہاں پہ اولاد نہ کنسیو کرنا، اور اگر کنسیو کی تو دیر پا نہیں ہوتا، اور اولاد نہ ہونے کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. اس کا جسمانی علاج بھی ہے، اس کا روحانی علاج بھی ہے، لیکن بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ ہم زندگی کی وہ چیزوں کو بھی دیکھیں، اور کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے لیے یہ خود بیماری جو ہے یہ گھڑی ہے، اور کس طرح ہم نے اس بیماری کو اپنے سر ڈالا ہے. تو یہ بہت شدید ضروری چیز ہے، اس کو سمجھنا، اور اپنے بچوں کی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ایٹنگ ہیبٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کم از کم فزیکل بیماریاں یا کم عمری کی شادیاں، یہ بھی بہت، اگر ایک کلاس وہ ہے جس میں ایٹنگ ہیبٹ، فاسٹ فوڈ، لائف سٹائل، لیزی لائف سٹائل یہ افیکٹ کر رہا ہے، اور ایک وہ کلاس ہے کہ جس میں کم عمری کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. بچوں کے ابھی جو انٹرنل باڈی وہ پریپیئر ہی نہیں ہوتی، تو ان کو، اور اس میں اب پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 میں آتا ہے جہاں دوران زچگی ماں اور بچے کی وفات ہوتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کم عمری کی شادی ہے. چھوٹی عمر میں بچیوں کو ایسا فزیکلی وہ جس چیز کے لیے پریپیئر نہیں ہوتی اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا ہے. اور یہ بھی یہاں تو بچے اگر پیدا ہوتے بھی ہیں تو ماؤں کی اموات اور بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. یہ تمام باتیں لمحہ فکریاں ہیں. اس میں کانفرنسز بھی بہت ہوتی ہیں، میں نے بڑی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، ٹھنڈے اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی سیاسی جماعت، کوئی حکومت اس پہ کوئی کام نہیں کرتی. پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. قانون سازی بنتی ہے، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. شادی کی ڈیٹ ہم نے کہا تھا جو عمر ہے وہ 16 سے بڑھا کے 18 کر دی جائے، اس میں اتنی مسائل ہیں، وہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. اصل میں ہمارے لوگوں کی یہ پریورٹیز ہی نہیں ہیں، ہماری گورنمنٹس کی یہ پریورٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں خود ہی، میں ذرا جذبات میں کسی اور سائٹ پہ نکل گئی ہوں. بہرحال میں آپ کو پریکٹیکلی بھی ہمیں نالج ہونی چاہیے، پریکٹیکلی بھی چیزوں کو روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اور ہیلا مطلب اس کے لیے وسیلے کے لیے کہتے ہیں نا ہلنا جلنا بھی پڑتا ہے. بہرحال اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو. میں اس کے لیے آپ کو ایک جو وظیفہ ہے بہت ہی کارآمد، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جاندار. اچھا، وظائف کی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ وظیفہ بتا رہی ہیں، پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے. میں وہی وظیفے بتاتی ہوں جن کی میں ساتھ اجازت لیتی ہوں، ادروائز تو ہر کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا. ایک میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ہمیشہ کرتی ہوں، دوبارہ کر رہی ہوں، شاید پچھلے کافی پروگرامز میں نہیں کی، کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو ایک چھوٹا سا ہدیہ
اس کا ہدیہ ہوتا ہے ہر وظیفے کا، کیونکہ میں کوئی ہدیہ نہیں لیتی ہوں، عام طور پہ لوگ آپ سے ہدیہ ہی لے لیتے ہیں، لیکن اس کا آپ ہدیہ یہ کیا کریں کہ آپ حسب توفیق 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، جو آپ کی توفیق ہے، آپ اس کو کسی مسجد میں دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں، بچوں میں کچھ چیز تقسیم کر دیں، کوئی بھی اللہ کے نام پہ چھوٹا سا اس پہ ضرور ہدیہ کیا کیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں اور میرے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ تو یہ بڑے ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نماز فجر کے بعد، یہ سب سے پسندیدہ ہے، کیونکہ نماز فجر جو نہیں پڑھتا، جو نماز فجر اور عشاء میں غفلت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اس کے حوالے سے حدیث ہے کہ وہ منافقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، سن کے ہی جو ہے نا آپ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ منافقین کا کفار سے بھی نیچے دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو کبھی بھی منافقین میں نہ شامل کرے۔ اللہ ہم کو مسلمان، ہم اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ان کی احادیث پہ، ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر، اول و آخر درود پاک پڑھ کر 3 بار آپ نے درود کوئی بھی پڑھ لیجئے، 40 بار آپ نے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ جو بہت ہی پیاری سورہ ہے، جو ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے نماز کے بعد 40 بار آپ نے یہ پڑھ کر اپنے اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میں آپ کو سمجھتی ہوں اولاد نرینہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ صحیح و صحت مند، صحیح و سلامت دے، نیک دے، زندگی والا دے، خوشیوں والا دے۔ بیٹیاں بھی کسی طور پہ بیٹوں سے کم نہیں ہوتیں، بلکہ اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں احساس بیٹیاں بہت بڑھ کر کرتی ہیں، اور بیٹے بھی بہت اچھے ہوں تو دونوں ہی بہت اچھے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی نافرمان بردار ہو تو پھر بہت ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ پر اللہ اولاد دے، آپ کو صالحہ اولاد دے، نیک اولاد دے، بیٹا یا بیٹی زندگی والا دے، صحت والا دے، اور معاشرے میں وہ آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے اور زندگی کے ساتھ دے، صحت کے ساتھ دے۔ یہ دعا کیا کیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ نصر من اللہ و فتح القریب، نصر من اللہ و فتح القریب کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہمارے لیڈر بہت پڑھتے ہیں، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے اس کو یہ بہت ہی آسان ہے کرنے میں، نصر من اللہ و فتح القریب سبھی ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اس کی ایک تسبیح کر لیجئے، اور اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین چلتے پھرتے پڑھیے۔ آپ دیکھیے اللہ سے جب آپ اللہ سے جب آپ مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کو دل سے پکارتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کمزوری جو ایک اولاد کی کمی، اس کو بہت احسن طریقے سے نہ صرف پوری کریں گے، زندگی، صحت، تندرستی اور خوشیوں والی اولاد اللہ تعالیٰ تمام وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، اولاد سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی اب دعاؤں میں مجھے شامل رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔